جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا اور نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ رہائشیں ہوں گی ہمیشگی کے باغات میں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی، رب ارض و سما کی تھوڑی سی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جنتیوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ رب رحیم انہیں سلام کہیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، انہیں اپنے دیدار سے فیضیاب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو جو آدمی آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لیے بھاگتا ہے، آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دھوکے کے سامان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ جبکہ وہ شخص جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہی فائدے میں ہے اور اس کی تجارت ہی نفع بخش ہے۔ پھر جنتی جو محلات ہوں گے ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حدثنا عن الجنت ما بناؤها، اللہ کے نبی ہمیں جنت کے محلات کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لبینۃ ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور ان کی جو دیواریں ہوں گی ان کے اوپر جو لیپ ہوگا، جو سیمنٹ کا کام، وہ کستوری دے گی، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، بجری کا، کرشڈ سٹونز کا، بجری کا کام، یاقوت اور موتی یہ دیں گے، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور وہاں پر سیمنٹ کے لیے جو چیز استعمال ہوگی وہ زعفران ہوگی۔ اب انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں، میں پہلے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرمان رسول ہے کہ جو ان کی اینٹیں ہوں گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، جنتی محلات کی۔ ان کے اوپر جو اوپر باہر دیواروں کے اوپر کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوگی، دیواروں کو لیپ کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لیے، وہ کستوری ڈیکوریشن کے لیے، جس طرح آج مختلف قسم کے پتھر دیواروں کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور انہیں خوبصورت بنایا جاتا ہے، یہ کام لینے کے لیے کستوری ہوگی۔ اور بجری کی جگہ اللہ تعالی وہاں پر مرجان اور موتی یہ عطا فرمائیں گے، اور سیمنٹ کی جگہ زعفران ہوگی۔ تو اس طرح تاریخ انسانی اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا محل میرے مطالعے میں تو نہیں کہ کسی بادشاہ نے یا کسی اور شخص نے کئی سینکڑوں منزل جو ہے نا، یعنی ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ، سینکڑوں منزلوں والا کوئی محل ایسا بنایا ہو کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو، دوسری چاندی کی ہو، اور اس سے زعفران سے اس مقصد کے لیے کام لیا گیا ہو۔ دنیا کا امیر سے امیر ترین آدمی بھی ایسی رہائش کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں جو ادنا درجے کا جنتی بھی ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ محل عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر اندازہ لگا لیں کہ پہننے کے لیے اعلیٰ قسم کا ریشم ہوگا، محل سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اس کے علاوہ نوکر، اتنے اعلیٰ قسم کے نوکر کہ جیسے موتی اور زعفران بکھرے، جیسے موتی بکھرے ہیں اس طرح کے وہ جو
नौजवान नौकर होंगे, खादिमीन होंगे, एहतराम होगा, बीवियां फरमाबरदार और खूबसूरत होंगी, रब रहीम की तरफ से सलाम कहा जाएगा, फिर रब रहीम अपना दीदार करवाएंगे, किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो जिंदगी, उसकी तैयारी जो करता है और इस दुनिया के लिए भी तैयारी करता है, उसकी भी तैयारी करता है, हकीकत में वही शख्स फायदे में है। ये नेमतें भी हैं, इनके हुसूल की भी कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। क्यों? वमिन फौकिहा यकूनुल अर्श, क्योंकि उसके ऊपर अर्श है और वहीं से जन्नत के 4 दरिया फूटते हैं। जन्नत का अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए, लेकिन जन्नत और जन्नती नेमतों से बढ़कर, इन सब चीजों से बढ़कर अल्लाह ताला की रिजा है कि हम जो भी नेक काम करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, किसी के साथ सिला रहमी करें, किसी गरीब के साथ ताउन करें, जो भी हम काम करें, हमारा मकसद दिखलावा ना हो, दुनिया में अपने आप को नेक जाहिर करना ना हो, या बुनियादी मकसद ये जन्नत का उसूल ना हो, बल्कि हमारा बुनियादी मकसद, असासी मकसद अल्लाह ताला की रिजा का हुसूल हो। हाँ, जन्नत की ख्वाहिश करना, जन्नत का सवाल करना, जन्नत अल्लाह ताला से मांगना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से साबित है। लेकिन अल्लाह की रिजा को अव्वलीन दर्जा देना, ये आला दर्जे का तकवा है। इकबाल मरहूम ने, अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे, वाइस कमाले तर्क से मिलती है हाँ मुराद, दुनिया जो छोड़ी है उकबा भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, सारे दरसे कुरान और हदीस का लुबे लुबाब ये है कि जहां हम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और हमने आखिरत की तैयारी को फरामोश किया हुआ है। हालांकि दुनिया आर्जी है, कोई पता नहीं कि कब इसको छोड़ के चले जाना है, जबकि आखिरत दायमी और अबदी है। बल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत दायमी और अबदी है, दुनिया आर्जी है। जहां हम इसकी तैयारी करते हैं, हमें चाहिए कि हम वहां आखिरत की तैयारी को मुकद्दम रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये हमारे रब, हमें दुनिया में भी हसना, भलाई और खैर अता फरमा, और आखिरत में भी हमें हसना, खैर और भलाई अता फरमा, और हमें आग के अज़ाब से बचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयों से सरफराज फरमाए, और आखिरत में और दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला हमें अपनी रिजा की नेमत से नवाजे रखे, फैज़याब रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।